أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير. وصلی اللہ علی النبی الکریم. سورہ الحدید آیت نمبر 7. اس مقام پر اس سورت میں اللہ کریم موحد لوگوں کو، اپنے اوپر ایمان لانے والے لوگوں کو ایک عجیب انداز میں اپنے طرف بلاتے ہیں اور دنیا سے بچاتے ہیں. اور دنیا سے بچنے کی صورت یہ ہے کہ مال و متاع کے ساتھ دل نہ لگے، تو وہ بچانے کی صورتیں بڑے پیارے انداز میں اس صورت میں بیان کی گئی ہیں کہ اپنا مال و متاع جو ہے یہ اللہ کی راہ پر دین کی سربلندی کے لیے خرچ کرو. انفاق فی سبیل اللہ کرو گے تو دنیا تمہارے دل سے نکل جائے گی، اس کی محبت، شان و شوکت تمہارے دل میں اٹکے گی نہیں، لہذا تم اپنے اللہ کی طرف رجوع میں کامل ہو سکو گے. کیونکہ حدیث شریف میں آیا الدنیا جیفۃ و طالبھا کلاب. صرف دنیا کو دنیا کی وجہ سے چاہنا تو یوں ہے جیسے ایک مردار پڑا ہو اور اس پہ کھانے والے کتے ہوں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ اکرام کے لیے جب فتوحات کھول گئیں، جب اس وقت بہت زیادہ مال و متاع آنے لگا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے مجھے تم سے شرک کا خوف نہیں، لیکن مجھے یہ خوف ہے کہ کہیں مال و دولت زیادہ ہو جانے سے دل میں نہ اٹک جائے، لہذا اس سے تمہیں بچ کر رہنا ہے. اور بچنے کی صورتیں اللہ کریم نے ترغیب کے انداز اس صورت میں 5 دفعہ 5 انداز اپنائے ہیں، بڑے پیارے انداز. انفاق فی سبیل اللہ کی طرف بلانے کے لیے اللہ کریم یوں ارشاد فرماتے ہیں، کیونکہ انفاق فی سبیل اللہ کا اصل جہاد ہے، اور جہاد سب سے پہلا ذریعہ ہے دین اسلام کی سربلندی کا، کہ اس میں ظلم کو صرف مٹایا جاتا ہے. اور پھر انفاق فی سبیل اللہ دین کے کسی بھی شعبے میں کیا جا رہا ہو، وہ دین ہی کی سربلندی کی خاطر ہو. تو اب اس کا پہلا طریقہ یہ ہے کہ پہلی صورت یہ ترغیب کہ اللہ نے ارشاد فرمائی اسی صورت کی آیت نمبر 7 میں سورہ الحدید، آمنوا باللہ ورسولہ، لوگوں اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ. یعنی یہ انفاق فی سبیل اللہ کا حکم دینے سے پہلے مومنوں کو فرمایا جا رہا ہے. حالانکہ مومن اللہ اور اس کے رسول پر ایمان تو لاتے ہیں، یعنی کمال درجے کا ایمان لاؤ، صرف نام کا نہ ہو، جس طرح کے منافق صرف نام کا ایمان لے آتا ہے، لیکن ضرورت پڑنے پر وہ سب سے پہلے اپنے مفاد کو سامنے رکھتا ہے اور دین کو پیچھے دھکیل دیتا ہے. آمنوا باللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ. وَأَنفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ، اور اس چیز میں سے خرچ کرو جو اللہ نے تمہیں اس کے لیے جانشین بنایا ہے. یعنی یہ مال تمہارا نہیں ہے، تم نے تو چھوڑ کر چلے جانا ہے، یہی مال تو دوسروں کا ہو جائے گا. حدیث پاک میں ہے کہ بندہ کہتا ہے مالی مالی، میرا مال میرا مال. بھئی تیرا مال تو وہ ہے جو تو نے کھا لیا، جو تو نے پہن لیا اور جو تجھ سے ختم ہوا. تیرا مال باقی تیرا نہیں ہے، وہ تو بعد والوں کا ہے جس پر تم چوکیدار اور جانشین بن کر بیٹھے ہو. فرمائے یہ مال یہ تمہیں چھوڑ کر چلے جانا ہے، لہذا اس سے اپنے آپ کو بنا لو. فالذین آمنوا منکم وانفقوا لهم اجر کبیر، جو تم میں سے ایمان لاتے ہیں کامل اور اپنے اللہ کے ساتھ تعلق ان کا کامل ہوتا ہے، دنیا کی طرف توجہ نہیں. وانفقوا، اور خرچ کرتے ہیں. وانفقوا، اور انہوں نے خرچ کیا. لہم اجر کبیر، تو ان کے لیے اجر ہے بہت بڑا بہت بڑا.
یعنی مرتبے کے لحاظ سے تو بڑا ہے ہی صحیح، لیکن قدر کے لحاظ سے بھی بہت بڑا ہوگا۔ یہ پہلا طریقہ ہے۔ اور اسی صورت کے آیت نمبر 10 میں دوسرے طریقہ ترغیب سے اللہ کریم نے اس بات کی طرف بلایا، فرمایا وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، لوگوں تمہیں کیا ہوا ہے کہ اللہ کے راہ میں تم خرچ نہیں کرتے؟ اللہ کے کتنے راہ ہیں، جتنے بھی راہ ہیں سارے کے سارے اسلام کی سربلندی کے لیے، جن میں پہلا راہ جہاد ہے، اور جتنے بھی اللہ کے بنائے ہوئے راہ ہیں، کہیں سے بھی دین کو ترقی مل رہی ہے، وہاں تم خرچ کیوں نہیں کرتے؟ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، حالانکہ ساری چیزیں ہیں تو اللہ کی ہیں، تو ساری چیزیں اللہ کی، اللہ نے تمہیں دیے ہیں چند لمحوں کے لیے، پھر اللہ دے کر تم سے واپس مانگ رہا ہے۔ اس کا مطلب ہے اللہ دیکھنا چاہتا ہے، اللہ کو ضرورت تو نہیں ہے، اللہ دیکھنا چاہتا ہے کہ کون کون ہے جو اس میں اٹکتا ہے اور کون کون ہے جو مجھے واپس کر دیتا ہے۔ دیا تو میں نے ہی ہے۔ یہ دوسرا انداز ہے۔ پہلا انداز تھا کہ تم جانشین ہو، چھوڑ کر چلے جاؤ گے۔ دوسرا انداز تھا ہے تو ساری چیزیں اللہ کی، لہذا اللہ کو دے دو۔ اور یہ یاد رکھنا کہ جو تنگ گھڑی میں دین پر خرچ کرتا ہے اس کی تو بات ہی اپنی ہے نا۔ گھڑی تنگ ہے، دین کو مشکلات پیش ہیں، ضرورت ہے، اس وقت جو آگے بڑھتا ہے اس کی صورت یہ دیکھو کہ لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل، جو تم میں سے فتح مکہ سے پہلے جس نے بھی خرچ کیا اور جہاد کیا نا، اس کا درجہ اتنا عظیم ہے، کیونکہ فتح مکہ سے پہلے ساعۃ العسرہ، تنگ گھڑی مشہور تھی، اسلام پر مسلمانوں پر حالات مشکل تھے، تو اس وقت جس نے خرچ کیا، مثلا سیدنا فاروق اعظم، سیدنا صدیق اکبر، سیدنا عثمان غنی، سیدنا علی رضی اللہ عنہ، ان کے عجیب عجیب واقعات ملتے، دیگر صحابہ اکرام کہ انہوں نے فتح مکہ سے پہلے جو خرچ کیا، فرمایا تم میں سے کوئی برابر ہی نہیں ہو سکتا، بعد میں آنے والے چاہے سونے کیوں نہ خرچ کر ڈالے، ان لوگوں کی شان کا مقابلہ نہیں ہے۔ اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا، ان کا درجہ بہت بڑا ہے ان لوگوں سے جو بعد میں آ کر جہاد کریں گے اور انفاق کریں گے۔ البتہ یہ ہے کہ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، ہر ایک کے ساتھ اللہ نے وعدہ تو اچھائی کا کر رکھا ہے، لہذا تنگ گھڑی والوں کو یہ خوشخبری ہے کہ جو مشکل کے وقت دین کی مدد کرتے ہیں، اس وقت پھر اللہ جو انہیں سرفرازی اور سربلندی عطا کرتے ہیں وہ بہت زیادہ ہیں۔ یہ دوسرا انداز تھا۔ اب تیسرا انداز کی آیت نمبر 11 میں فرمایا من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، اچھا چلو سمجھ لیا مال تمہارا ہی صحیح، جب تمہارا ہے تو پھر قرض دو نا اللہ کو، یعنی قرض کتنا ہے، اچھا اس کو قرض کہتے ہیں، قرض حسن، یعنی اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کو قرض حسن کا نام اللہ نے دیا ہے۔ قرض حسن یہ ہے کہ جب تم اللہ کو دے رہے ہوتے ہو تو تمہیں اتنا زیادہ ملتا ہے کہ فیضاعفہ لہ، اللہ اس کے گنے کرنا شروع کر دیتا ہے، ڈبل۔ اب ڈبل کتنا ہوتا ہے یہ اللہ کے حضور تو سورہ البقرہ میں تو یوں لکھا ہے کہ ایک بدلے میں اللہ 700 گنا نصیب فرماتے ہیں، واللہ یضاعف لمن یشاء۔ پھر اس گناہ کرنے کی انتہا نہیں ہے، کئی گناہ اللہ کرتے جائیں گے اخلاص و انفاق کی طاقت کو دیکھ کر، حتیٰ کہ صحابہ اکرام جتنے کو خرچ کرنے والا ہے، صحابہ اکرام اگر ایک جو کی مٹھی، ایک کھجور کا ٹکڑا اگر خرچ کر ڈالتے ہیں تو یہ 16 میل لمبے احد پہاڑ سونا خرچ کرنے سے بھی اللہ زیادہ بنا دیتے ہیں، کیونکہ قیامت تک کا آنے والا پھر ان کی شان و شوکت کا مقابلہ نہیں کر سکتا، کیونکہ صحابہ کا خلوص، ان کا جذبہ تیز تھا۔ تو اسی طرح بعد میں آنے والے درجہ بدرجہ جس کا جتنا خلوص بڑھتا جائے گا اللہ کریم اتنا اس کو بڑھاتے چلے جائیں گے۔ فرمایا کہ دو صحیح، چلو تمہارا ہی صحیح، پہلا فرمایا تم تو جانشین ہو، دوسروں کے لیے چھوڑ جاؤ گے، دوسرا فرمایا ہے تو اللہ کا، اب تیسرا انداز میں فرمایا اچھا چلو تمہارا صحیح لیکن قرض تو دے دو، یعنی یہ اللہ کریم دنیا سے دل لگانے سے ہٹانے کے لیے یہ فرما رہے ہیں کہ دین پر خرچ کرو، اپنے اموال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرو، دین کی کہیں بھی سربلندی سرفرازی ہے وہاں خرچ کرو۔ اب چوتھا طریقہ یہ ہے، آیت نمبر 20 کے اندر فرمایا اعلموا، یہ جان لو لوگوں کہ انما الحیات الدنیا، کہ یہ جو دنیا کی حیاتی ہے یہ کیا چیز ہے،
اس کی در حقیقت سمجھو تمہارے اوپر 3 دور آتے ہیں. ایک بچپن کا دور ہے، لعب و لہو، وہ بے ترتیب اور با ترتیب کھیلوں میں گزر جاتی ہے. حیات الدنیا لعب و لہو، دنیا کی زندگی ہے کھیل اور تماشے میں گزر جاتی ہے. پھر آتی ہے جی جوانی میں کس طرح گزرتی ہے کہ زینت و تفاخر بینکم، صرف زینتیں، بھائی خوبصورتیاں اور ایک دوسرے پر فخر، بھائی یہ ہو وہ ہو، بہت اچھا ہو بہت خوبصورت ہو، یہ کرتے کرتے گزر جاتی ہے. زینت اور تفاخر، فخر اور زینت میں گزر جاتی ہے. جس طرح بچپن لہو و لعب میں گزرا، اسی طرح جوانی زینت و تفاخر میں گزر جاتی ہے. میری فلاں چیز اچھی ہو، میری فلاں چیز عمدہ ہو. اور تیسری حالت تمہارے اوپر آتی ہے بڑھاپے کی، وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ، بڑھاپے میں یہ شوق ہے کہ مال زیادہ ہو، نفریاں اولادیں زیادہ ہوں، میرے چال چلن پھر یوں میرے آگے پیچھے یوں ہٹو بچو ہو. یہ کرتے کرتے 3 حالات تمہارے دنیا کے گزر جاتے ہیں. تو یہ اس کی مثال یوں ہوتی ہے کمثل غیث اعجب الکفار نباتہ، جس طرح کہ بارش ہے کہ کسان کو بارش کے بعد اپنی فصل بڑی عمدہ معلوم ہوتی ہے، ثم یہی جو پک جاتی ہے فتراہ مصفرا، تم اسے پیلا دیکھتے ہو، ثم یکون حطاما، لیکن وہ پھر اس کے بعد ریزہ ریزہ ہو جاتی ہے. کہاں وہ کل لہلہاتی فصلیں، کہاں آج ریزہ ریزہ چورا چورا ہو کر نظر بھی نہیں آنے والی. اسی طرح دنیا پر یہ 3 حالات تو گزر رہے ہیں تمہارے. ایک حالت یہ بھی دیکھ لینا کہ تمہارے لیے کمثل غیث اعجب الکفار نباتہ ثم یہیج فتراه مصفرا، یہ 3 حالتیں تمہارے اوپر دنیا کی گزرتی ہیں. یہ بھی خیال رکھنا کہ 2 حالتیں اور بھی آ رہی ہیں. وہ کون سی؟ کہ وہ فی الآخرۃ عذاب شدید ومغفرۃ من اللہ ورضوان، آخرت میں یا عذاب شدید ہوگا یا اللہ کی طرف سے مغفرت اور رضوان ہے. اب 2 چیزوں میں سے ایک چیز تم نے لینی ہے، عذاب شدید لینا ہے یا اللہ کی رضا اور مغفرت لینی ہے. وما الحیات الدنیا، اور اشارہ بھی کر دیا کہ دنیا کی زندگی یہ دھوکے کا سامان ہے، تمہیں عذاب شدید کی طرف تو لے جائے گی، مغفرت کی طرف تمہیں خود لے جانا ہوگا. لہذا یہ 4تھا طریقہ تھا اپنی طرف بلانے کا اور مال و اسباب کی بے وقت ہونے کا. اور آیت نمبر 22 کے اندر یہ 5واں طریقہ ارشاد فرمایا ترغیب کا کہ ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها. دیکھو مال کو بندہ کیوں جمع کر کے رکھتا ہے کہ مشکل وقت میں جی کام آئیں گے، جب ضرورت پڑے گی تو اس وقت ہم اس کو خرچ کریں گے اپنے اوپر. تو فرمایا یہ جتنی بھی مصیبتیں اور آفتیں لکھی ہیں یہ تو سب کچھ پہلے سے طے ہے. جتنی بھی آفتیں مثلا قحط سالی، کھیتوں کی تباہی، زلزلے وغیرہ، یا جو مصیبتیں انسانوں پر آتی ہیں، بیماری، تنگ دستی، یہ سب روز اول میں مقدر ہو چکی ہیں. تم کیا سمجھتے ہو کہ یہ ہمارے پاس پیسہ ہوگا تو یہ چیزیں نہیں آئیں گی؟ نہیں، واقع ہونے سے پہلے ہی لوح محفوظ میں ثبت اور علم الہی میں موجود ہے. الا فی کتاب من قبل ان نبرأها، جو بھی مصیبت زمین میں آتی ہے یا تمہارے جسموں پر آتی ہے تو وہ پہلے سے ہی طے شدہ ہے. ان ذلک علی اللہ یسیر، اور یہ مقدر کر دینا اللہ پر کو مشکل تو نہیں تھا، اللہ پر تو آسان ہے، کیونکہ اس کا علم کان و ما یکون پر محیط ہے. یہ تمہیں ہم پہلے اس لیے بتا رہے ہیں لکھئی لا تأسوا علی ما فاتکم، کہ جو تمہارے ہاتھ میں نہ آئے اس پر غم نہ کھایا کرو. ولا تفرحوا بما آتاکم، اور جو تمہارے پاس موجود ہو پھر اس میں شیخیاں نہ مارا کرو، اس میں پھر اکڑ نہ جایا کرو، کیونکہ واللہ لا يحب كل مختال فخور، اللہ کو خود پسند اور فخر کرنے والا، جتلانے والا اللہ کو پسند نہیں ہوتا. لہذا اپنی مصیبتوں کے لیے بچا کر نہ رکھو. یہ مصیبتیں تو پھر آ ہی جائیں گی تو پھر کیا کرو گے؟ یہ ہونے کے باوجود بھی تمہارے اوپر مصیبتیں آ جائیں گی. ہاں البتہ خرچ کرنے والے کے لیے یہ مثال بن جاتی ہے کہ اللہ کریم کا غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے اگر کسی پر ہو تو، کسی پر آزمائش اور پکڑ ہو تو خرچ کرنے کی وجہ سے، صدقہ کرنے کی وجہ سے اللہ اس کی آزمائش کو یا ختم کر دیتے ہیں یا ہلکا کر دیتے ہیں. یہ اس سورت کا بہت ہی عجیب انداز تھا کہ 5 طریقوں سے اللہ ترغیب الی الانفاق ارشاد فرماتے ہیں.
وما علینا الا البلاغ۔